چونکہ ہم بھی اسی دنیا میں ہیں. توجہ چاروں غور فرمائیے گا. رزق کا بھی مسئلہ ہے. جب رزق کی بات آتی ہے تو ایک مشہور دعا آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں, الحمدللہ وہ بھی آپ کو یاد ہوگی, جیسے امام زمانہ کی دعا یاد ہوگی ویسے وہ بھی یاد ہوگی. اس میں 3 ورڈ استعمال کیا ہے, 3 ورڈ استعمال کیا. 3 مرتبہ نماز صبح کے بعد پڑھنا, 3 مرتبہ نماز مغرب کے بعد پڑھنا. رزق کی دعا ہے اتفاق سے, یہ بھی 3 مرتبہ نماز صبح کے بعد کی تاکید, 3 مرتبہ نماز مغرب کے بعد کی تاکید. رزق بڑھے گا, خوب بڑھے گا انشاءاللہ تعالی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اب برکت کہتے کسے ہیں؟ برکت کسے کہتے ہیں؟ پہلے اس ایک لفظ کو سمجھیے گا. ہمارے پاس اردو الفاظ کے اندر, اردو جملوں میں لفظ برکت کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے. جہاں تک میں نے پڑھا, قبلہ اگر پڑھے ہوں گے تو بعد میں بات کر لیں گے, ہو سکتا ہے کہ ہمارے علم میں اضافہ ہو جائے, لیکن ابھی تک میں نے جہاں تک پڑھا ہے کہ لفظ برکت کی وہ ڈیفینیشن ہمیں نہیں ملی جس سے میں مطمئن ہو جاؤں کہ اسے برکت کہتے ہیں. جس سے میں مطمئن ہو جاؤں وہ میننگ ابھی تک ہمیں نہیں ملی کہ برکت کسے کہتے ہیں. لیکن میں جس جملے سے آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں انشاءاللہ آپ مطمئن ہو جائیں گے. برکت کی میننگ دنیا نے جو سمجھا وہ یہ سمجھا کہ جتنا ہم نے جمع کر لیا زیادہ, اس کا مطلب وہ یہ ہے برکت. جتنا زیادہ ہم نے جمع کر لیا, جتنا زیادہ ہم نے جمع کر لیا اس کا نام ہوا برکت. تو بھائی یہیں سے لفظ طے ہو گیا کہ اگر جب جمع کیا ہے تو وہ جمع ہے, برکت نہیں. جب وہ لفظ جمع ہی میں آج گیا, بینیفٹ ہے, پروفٹ ہے, سیونگ ہے, جو بھی ورڈ یوز کر لیں انگریزی میں, کہا یہ سیونگ ہے, کہا کتنا ہے, کہا اتنا زیادہ ہم نے جمع کر لیا. اب اسے مولانا آپ کیا برکت نہیں کہیں گے؟ قطعاً نہیں کہنے والے. کیوں؟ کہا جب آپ خود کہہ رہے ہم نے جمع کیا ہے, تو جب جمع کہہ رہے تو برکت کیوں نہیں کہتے؟ جب جمع کہہ رہے ہو تو پھر برکت کیوں نہیں کہتے؟ اور کمال کی بات ہے جمع کیا ضرور ہے, اللہ موقع دے کہ خرچ کر سکو, ورنہ دنیا میں بہت سارے ایسے گزرے ہیں جمع نہ جانے کتنوں راستوں سے کیا ہے, خرچ کرنے کی توفیق نہیں ہو پائی. اور کمال یہ ہے, اس سے بڑی بے وقوفی کیا ہوگی کہ کئی راستوں سے جو راستہ سمجھ میں آیا جمع کر لیا, چھوڑ کے چلے گئے ہیں, خرچ کوئی اور کر رہا ہے, حساب ہم دے رہے ہیں. بھائی محسوس کریے گا, خرچ کوئی اور کر رہا ہے ہمارے پیچھے, حساب و کتاب ہم دے رہے ہیں. مولا امیر المومنین سے پوچھا کہ بے وقوف کسے کہتے ہیں؟ کہا میری نگاہ میں سب سے بڑا بے وقوف کنجوس ہے. پوچھا کیوں؟ کہا جمع خود کرتا ہے, خرچ کوئی اور کرے گا, حساب وہ دے گا. ہم نے جمع کیا, حساب ہم دے رہے ہیں, خرچ کوئی اور کر رہا ہے. تو لفظ جمع تو ہمیں برکت نہیں سمجھاتی کہ ہم نے زیادہ جمع کر لیا, 5 کروڑ 10 کروڑ 1 ارب 2 خرب جمع کر لی, اور کہا ہم بہت زیادہ, ہمیں اللہ نے رزق دیا اور ہمارے رزق میں اللہ نے برکت دی. کہا کیا ہوا؟ کہا اتنا ہم نے جمع کر لیا ہے, یہ ہماری برکت ہے. بھائی جب جمع لفظ کہہ رہے ہو تو پھر برکت نہیں ہے. اگر جمع کہہ رہے ہو تو پھر برکت نہیں ہے. کہا پھر برکت کسے کہتے ہیں؟ ہم کا برکت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہم نے کتنا جمع کیا ہے, برکت کہتے اسے ہیں کہ جتنا میرے پاس ہے اس سے میری پوری ضرورت ہو جائے, کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے, اسے برکت کہتے ہیں. جو ہمارے پاس ہے, جو ہمارے پاس ہے, 100 روپے ہیں 100 لاکھ ہو, جو ہمارے پاس ہے اس سے ہماری پوری جائز ضرورت پوری ہو جائے, کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے, اس کا نام برکت ہے. جمع کرنے کا نام برکت نہیں ہے. جمع کرنے پر تو حساب و کتاب ہے. مولا نے کہا حلال میں حساب ہے, حرام میں عذاب ہے. حلال میں
حساب و کتاب ہے، حرام میں عذاب ہے، برکت اس کا نام نہیں، برکت نام ہے کہ ہماری اسی میں ضرورت پوری ہو جائے، اور یہ جو ضرورت پوری ہوتی اسی چیز میں، یہ کوئی اور نہیں دیتا ہے، اللہ ہی عطا کرتا ہے۔ یہ جو چیز پیدا ہوتی ہے یہ اللہ ہی پیدا کرتا ہے، اللہ ہی عطا کرتا ہے۔ ورنہ میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کر دوں، آپ انشاءاللہ اس بات سے مطمئن ہوں گے کہ اکثر و بیشتر جملہ سننے میں آتا ہے مولانا کماتے بہت ہے بچتا نہیں ہے، ضرورتیں رہ جاتی ہیں، بہت کماتا ہوں الحمدللہ، کمانے میں کمی نہیں ہے، لیکن ادھر کماتا ہوں دوسرے راستے سے نکل جاتا ہے، ضرورتیں رکھی رہ جاتی ہیں۔ کبھی ہم اپنے آپ کو ٹٹولیں کہ آخر وہ کیا گناہ کر بیٹھے کہ آیا ہوا رزق ہمارے ہاتھ سے چلا جا رہا ہے۔ کچھ تو ہم نے خطا ایسی کر دی، کوئی تو ایسا گناہ کر دیا کہ اللہ کا کرم پھر بھی ہے کہ اس نے رزق کا دروازہ بند نہیں کیا۔ غور فرما رہے ہیں؟ تو اس چیز کا نام برکت ہے کہ ہماری ضرورت پوری ہو جائے۔ اب رزق کسے کہتے ہیں؟ رزق کہتے کسے؟ میں نے کل کی مجلس میں بھی عرض کیا تھا، ابھی بھی عرض کیا کہ ہم سمجھتے ہیں رزق یعنی جتنا پیسہ۔ اب میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، کیا اچھی صحت ایک رزق نہیں ہے؟ اچھی صحت ایک رزق نہیں ہے؟ صراط مستقیم پر رہنا کیا رزق نہیں ہے؟ مجلس تک چل کر چلے آنا کیا رزق نہیں ہے؟ اعضاء اور جوارے کا سالم رہنا کیا رزق نہیں ہے؟ دماغ کی صلاحیت کا برقرار رہنا کیا رزق نہیں ہے؟ قرآن اور اہل بیت سے متمسک رہنا کیا رزق نہیں ہے؟ جو بھی باڈی پارٹ سے وہ صحیح سے کام کر رہا کیا یہ رزق نہیں ہے؟ ہم نے سمجھا دولت رزق ہے، ہم نے سمجھا ثروت رزق ہے۔ میں آپ کو ایک دنیا کے تجربے کی بات بتا رہا ہوں۔ خدا نخواستہ کہ انسان نابینا ہو، اب اس سے پوچھو کہ ہم تمہیں پیسہ اتنا دے دیں وہ قبول کرو گے یا آنکھ دلا دے یہ قبول کرو گے؟ نہیں محسوس کیا آپ نے؟ ایک اپاہج سے پوچھو کہ تمہیں کیا چاہیے، کہا جیسے آپ چل رہے ہو اگر وہ چلنا مل جائے۔ ایک گونگے سے پوچھو تمہیں کیا چاہیے، کہ اگر قوت گویائی مل جائے۔ مسئلہ کیا ہوا؟ چونکہ یہ چیزیں اللہ نے ہمیں بغیر مانگے دے دی نا، چونکہ یہ چیزیں اللہ نے ہمیں بغیر مانگے دے دی، اس لیے ہم نے ان رزقوں کی قدر نہیں کی۔ خدا نخواستہ جو ان رزق سے محروم ہے اس سے پوچھو سب سے بڑا رزق کیا ہے، اس سے پوچھو سب سے بڑا رزق کیا ہے، اس سے پوچھو سب سے بڑی نعمت کیا ہے۔ یقین جانے ابھی میں دلیل دے رہا ہوں، میں نے عرض کیا پہلی روز کی مجلس میں کہ میں بغیر دلیل کے گفتگو کرتا ہی نہیں۔ یقین جانے آپ، یہ پیسہ یہ دولت ہے رزق، نو ڈاؤٹ بہت زیادہ رزق ہے، دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے ایک عظیم رزق ہے، لیکن صرف یہی رزق نہیں ہے۔ صراط مستقیم پر چلتے چلتے دم نکل جائے یہ عظیم رزق ہے۔ حق بولتے بولتے دم نکل جائے یہ رزق ہے۔ حق پہ چلتے چلتے دم نکل جائے یہ رزق ہے۔ حق سے وابستہ رہیں یہ رزق ہے۔ اب آپ دو مثال دے رہا ہوں، ایک پیسے کی بھی مثال دوں گا، اس سے آپ اندازہ کر لینا ہم کیا تصور کرتے ہیں، اور ایک دعا جو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف امام زمانہ کی دعا ہے، میری کوئی خطابت نہیں، کوئی ابھی تک میں نے ذاکری نہیں کی، میں جو بھی بول رہا ہوں الحمدللہ ایسی چیزیں بول رہا ہوں جس پر آپ کو اعتبار ہے، جس پر آپ کو بھروسہ ہے، جو آپ کو مانتے ہیں، جس کو آپ مانتے ہیں، جس کو ہم سب مانتے ہیں۔ امام زمانہ کی ایک مشہور دعا ہے، الحمدللہ آپ لوگ پڑھتے ہوں گے تعقیبات میں سے۔ اس دعا کے اندر پہلا ہی جملہ جو ہے وہ رزق کا ہے، اور اب دیکھیے گا مولا امام زمانہ رزق کسے کہتے ہیں اور ہم کسے رزق کہتے ہیں۔ مولا امام زمانہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ وبعد المعصیت وصدق النیت وعرفان الحرمت واکرمنا بالہدی والاستقامہ۔ کیا مفہوم ہے اس کا؟
اے میرے معبود تو ہمیں، اے میرے اللہ، اے میرے پالنے والے، اے میرے معبود تو ہمیں اپنی اطاعت کی توفیق کا رزق عطا فرما۔ اے میرے اللہ، یہ امام زمانہ کا جملہ، میری خطابت تو ہے نہیں، میں نے کوئی نقطہ دمار نہیں رہا ہوں۔ اے میرے اللہ تو مجھے اپنی اطاعت کی توفیق کا رزق عطا فرما۔ صرف اطاعت ہی نہیں، وبعد المعصیت، ہمیں گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما۔ وصدق النیت، ایک سچی نیت عطا فرما۔ وعرفان الحرمت، حراموں کو پہچاننے کا عرفان عطا فرما۔ عزیزان گرامی بتائیے، یہ رزق کا مال کا ہے یا جسے ہم سمجھتے وہ رزق کا مال کا ہے؟ بتاؤ، وہ رزق اچھا ہے جسے امام زمانہ پسند کریں یا وہ رزق اچھا ہے جسے ہم پسند کریں؟ کمال کی بات ہے، آل محمد کے ہاں دونوں چیزوں کا تصور پایا گیا۔ دلیل دیکھیں آپ، ایک طرف امام زمانہ نے کہا میرے معبود تو ہمیں اپنی اطاعت کی توفیق کا رزق عطا فرما، گناہوں سے دور رہنے کا رزق عطا فرما، عرفان حرمت عطا فرما، صدق نیت، سچی نیت عطا فرما۔ یہ سارے جملے ہیں امام زمانہ کے، سب امام زمانہ کی دعا کا، اور ایک لفظ سے رزق کے سرکل میں سب آیا ہے، ایک لفظ رزق کے حلقے میں سب آیا۔ لفظ رزق پہلے بولا، اس کے بعد یہ بولا یہ چاہیے اس سے دور کر، یہ چاہیے اس سے دور کر، یہ چاہیے اس سے دور کر۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اس کو مولا امام زمانہ نے رزق کہا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، چوتھے امام کا زمانہ ہے، ایک شخص ہے جب کبھی بھی آتا ہے حج کرنے کے لیے تو امام زمانہ سے، چوتھے امام سے ملنے کے لیے آتا ہے۔ واقعہ مشہور و معروف، میں جلدی جلدی بول رہا ہوں اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے واقعہ۔ چوتھے امام سے ملنے کے لیے آتا ہے، جب آتا ہے اپنے شہر سے تو مولا چوتھے امام کے لیے تحفے لے کے آتا ہے، تحائف لے کر کے آتا ہے۔ ایک سال لے کر کے آ رہا تھا تو زوجہ نے سوال کر لیا، جس کے لیے اتنا تحفہ لے جاتے ہو اس نے تمہیں کچھ دیا؟ امام زمانہ کا جملہ یاد رکھیے گا، توفیق کے اطاعت کا رزق عطا فرما۔ یہ بتاؤ جس کے لیے تم لے کے جاتے ہو اس نے تمہیں کچھ دیا؟ وہ تو کبھی تمہیں کچھ دیتا نہیں، کہ چپ رہو، تمہیں نہیں معلوم، تم یہاں بول رہے وہاں سن رہا ہے۔ یہی سے مسئلہ یہ عالی مدد کا طے ہو گیا، جیسے ہی بولتے ہیں تو جو سنتا ہے وہ آتا بھی تو ہے۔ تاریخ بتا رہی کہ چپ رہے، تجھے معلوم ہے تو نے یہاں بولا وہاں انہوں نے سن لیا ہے۔ اس کا مطلب قوت سماعت، قوت بصارت امام کی ہمارے جیسی نہیں ہے، سننے اور دیکھنے بولنے کی طاقت ان کی ہمارے جیسی نہیں ہے، وہ نوری مخلوق ہے۔ روایت یہ بتا رہی کہ وہ آیا حج کے بعد مولا سے ملاقات کے لیے، دیا تحفہ ہے، مولا نے قبول کیا۔ یہ بھی ایک اپنی قسمت کی بات ہے کہ کوئی لے آئے اور مولا قبول کر لے، ورنہ امام زمانہ کا جملہ سنیں گے آپ، امام زمانہ کہتے ہیں مجھے تمہارے خمس کی ضرورت نہیں ہے، میں تو تمہارے خمس کو قبول اس لیے کرتا ہوں تاکہ تمہارا رزق پاک ہو جائے، مجھے تمہارے پیسے کو کیا ضرورت ہے، مجھے تمہارے خمس کی کیا ضرورت ہے۔ بہرحال لیا، مولا نے قبول کر لیا، کھانا لگا، دسترخوان لگا، نعمتیں لگی، کھا لیا۔ ہوتا تو ہمیشہ یہی تھا، میزبان مہمان کا ہاتھ دھلاتا تھا، آج دستور بدل گیا، آج اصول بدل گیا۔ مولا نے کہا تو میرا ہاتھ دھلا دے گا؟ کہا ہاں مولا، شرف کی بات ہے، میں آپ کا ہاتھ دھلا دوں۔ مولا نے تشت منگایا، ہاتھ دھونے لگے۔ مولا کا ذرا دیکھ تو نیچے کیا ہے؟ کہ مولا دھون ہے، پانی ہاتھ کا دھون ہے۔ مولا کا ذرا غور سے دیکھا تو جواہرات قیمتی نگوں میں تبدیل ہو گیا، قیمتی نگینوں میں تبدیل۔ مولا یہ کیا ہوا؟ کہ سب اکٹھا کر لے جا کے اپنی زوجہ کو دے دینا، لے جا کر کے اپنی زوجہ کو دے دینا۔ بھائی دونوں طرح کا رزق سمجھ میں آ گیا، دونوں طرح کا رزق سمجھ میں آ گیا۔ جسے ہم پسند کرتے ہیں وہ ہاتھ کا دھون ہے، جسے امام پسند کرتے ہیں اسے اطاعت پروردگار کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ جسے ہم پسند کرتے ہیں وہ تو معصوم کے ہاتھ کا دھون ہے۔ بھائی دھون رکھا نہیں جاتا، کبھی ہاتھ دھو کے رکھا ہے پانی؟ غور فرما رہا، یہ معصوم نے عمل کر کے بتا دیا ہے، رزق ضروری رزق ہے، لیکن بس اتنا ہی پیار کرو جسے زندگی گزار کر کے آخرت تک پہنچ جاؤ، بس اتنا ہی پیار کرنا، ایسا نہ ہو کہ دنیا ہی کے غلام بن کر کے رہ جاؤ۔ اب رزق کے بھی کئی قسمیں، بات آگے تو عرض کر دوں ورنہ وہاں سے مجھے دوسری طرف جانا تھا، ولایت پر آنا تھا۔ رزق کی بھی قسمیں،
ہم جب رزق کہتے ہیں تو ایک لفظ آتا ہے زیادہ مل جائے. اچھا وہ بھی یہی کہتے ہیں یہ چیز زیادہ ملے, جو چوتھے امام کے ہاتھ کا دھونا. نہیں, طول عمر بہت بڑا رزق ہے. حج و زیارات رزق ہیں. کربلا معلی کی زیارت رزق ہے. زیارت اربعین رزق ہے یا نہیں؟ شفاعت معصوم رزق ہے. غور فرمائیں, مسئلہ کیا ہے کہ وہاں کی دنیا تو دیکھے نہیں ہے نا, اس لیے ان رزقوں کا تصور نہیں ہے. جہاں پہ رہتے ہیں اسی رزق کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں, بس اس کے آگے میں کچھ کہہ نہیں سکتا چونکہ ہم بھی اسی دنیا میں ہیں. توجہ چاروں غور فرمائیے گا, رزق کا بھی مسئلہ ہے. جب رزق کی بات آتی ہے تو ایک مشہور دعا آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں, الحمدللہ وہ بھی آپ کو یاد ہوگی. جیسے امام زمانہ کی دعا یاد ہوگی ویسے وہ بھی یاد ہوگی. اس میں 3 ورڈ استعمال کیا ہے, 3 ورڈ استعمال کیا. 3 مرتبہ نماز صبح کے بعد پڑھنا, 3 مرتبہ نماز مغرب کے بعد پڑھنا. رزق کی دعا ہے اتفاق سے, یہ بھی 3 مرتبہ نماز صبح کے بعد کی تاکید, 3 مرتبہ نماز مغرب کے بعد کی تاکید. رزق بڑھے گا, خوب بڑھے گا انشاءاللہ تعالی. خیر الرازقین ہے بھائی, آل محمد کا صدقہ تو ملے گا, زیادہ زیادہ ملے گا. مشہور دعا, یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ, یا رب یا رب یا رب, یا حیو یا قیوم, یا ذل جلال والاکرام, اسألک. اب یہاں سے شروعات ہوتی ہے, بسمک العظیم الاعظم ان ترزقنی رزقا, یہاں تک آیا رزق. اب 3 ورڈ آتا ہے, واسعا, حلالان, طیبہ. 3 ورڈ ہے, رزقا, واسعا, حلالان, طیبا. ایک رزق کے دائرے میں پھر 3 لفظ آیا. بات پہنچ رہی؟ ایک رزق کے دائرے میں 3 ورڈ آئے. پہلے اللہ کا الوہیت کا اعلان, رب کی ربوبیت کا اعلان, حی ہے وہ, قیوم ہے, اس بات کا اقرار کیا. اس کے بعد پھر اسی کے اسم اعظم کے واسطے سے سوال کیا, اسألک بسمک العظیم الاعظم, میرے معبود میں تیرے ہی اسم اعظم کو وسیلہ بنا کے سوال کر رہا ہوں. کس چیز کا سوال؟ ہمارے رزق کو میرے معبود وسیع کر دے. آمین کہنا چاہیے. ہمارے رزق کو وسیع کر دے. حلالن, حلال طریقے سے وسیع, یعنی جو وسیع ہو وہ حلال راستے سے ہو. صرف حلال ہی نہ ہو, طیبن, یعنی یہ ضروری نہیں کہ حلال طیب ہو. یہ ضروری نہیں کہ ہر حلال طیب ہو, لیکن یہ ضروری ہے جو طیب ہوگا وہ حلال ہوگا. ہر رزق حلال طیب نہیں ہے, لیکن جو طیب ہوگا وہ حلال ہوگا. بے رحمتہ کا یا ارحم الراحمین, میرے معبود یہ جو کچھ بھی ملے گا تیری رحمت سے ملے گا. تو سب سے زیادہ رحم کرنے والوں میں. غور فرما رہا. اب یہ جو مسئلہ ہے, ڈائریکٹ انسان کہتے تو میرے معبود تو اپنے اسم اعظم کے دوفعل ہمیں رزق دے دے, ہوتا یا نہیں؟ لیکن مسئلہ یہ ہے دیتا, لیکن دینے کے بعد تمہیں یہ کیسے پتا چلتا اس رزق کو زیادہ کرنے والی ذات کون ہے؟ اس رزق کو کثیر میں بدلنے والی ذات کون ہے؟ قلیل کو کثیر میں تبدیل کرنے والی ذات کون ہے؟ یہ تمہیں کیسے پتا چلتا؟ اس لیے کہ رزقاً واسعاً. پھر ایک لفظ رکھا, وسیع تو چاہیے لیکن حلال چاہیے. حلال چاہیے. اللہ کے صفات میں ایک لفظ ہے خیر الرازقین. کاش میں بات کو پہنچا سکوں, اور شاید آج کی مجلس کا ایک اہم ترین میسج ہو, نصیحت کے طور پر, وصیت کے طور پر, اپنے لیے, آپ کے لیے نہیں. اللہ کا ایک صفت ہے خیر الرازقین, مطلب کیا؟ بہترین رزق دینے والا. یہ لفظ بہترین رزق دینے کا مفہوم کیا ہے بتاؤں آپ کو. چونکہ جو احسن الخالقین ہے وہی خیر الرازقین ہے. جو خالق کائنات ہے وہی لوگوں تک رزق پہنچانے والا ہے. ٹھیک ہے, بات آ رہی سمجھ میں؟ جو سب کا خالق ہے وہی رزق دے رہا ہے. تو جو سب کا خالق ہے, حلال اور طیب سمجھ لیجئے کہ اسی ایک جملے میں, اللہ کرے میں سمجھا سکوں اور اپنے چھوٹے بچوں تک بات کو پہنچا سکوں. حلال اور طیب اسی ایک ورڈ میں آ جائے گا. جس نے خلق کیا ہے اسی کو معلوم ہے کس کو کس رزق کی ضرورت ہے.